نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ زخرف۔ ٹرانسلیشن سے پہلے اس سورہ کی تھوڑی سی تعریف۔ زخرف زیب و زینت کو کہتے ہیں اور زخرف سونے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 43 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے۔ اس میں 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ سورہ زخرف کی پہلی 4 آیات میں قرآن عربی کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ ہا میم حروف مقطعات ہیں۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 5-8 میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی ہے۔ بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں پر بھی بھیجے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ پھر جو لوگ ان مکہ والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت 9-14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے جو اقتدار کی بھی مالک ہے، علم کی بھی مالک۔ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دے دی، اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی دی جائے گی۔ اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جس پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہم میں سے یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکیں۔ یہی وہ دعا ہے جسے ہم سفر میں پڑھتے ہیں، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت 15-19 میں ہم جانیں گے کہ فرشتے کیا ہیں، اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا ہے؟ حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوخ کر رکھی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی؟ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے۔ کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باس پرس ہوگی۔ بے شک فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ آیت 20-21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن اور اس کی رضا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں ہے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ بھلا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے یہ تھامے بیٹھے ہیں؟ آیت 22-25 میں گمراہوں کے لیے دلیل دی جا رہی ہے۔ نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پہ پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔
اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ تم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آیت 26 to 28 میں ہم جانیں گے کہ دین ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی تاکہ لوگ شرک سے باز آئیں۔ بے شک دین ابراہیم دین اسلام اور توحید پر مبنی تھا۔ آیت 42 to 32 میں ہم جانیں گے کہ کیا رسول کسی دولت مند کو ہونا چاہیے؟ پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے، اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا۔ اور جب وہ حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نیکسٹ 3 آیات میں جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا رحمان کی منکر ہیں ہم ان کے لیے ان گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، بلکہ انہیں سونا بنا دیتے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، اور اس نعمتوں کے ذریعے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔